السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کورس سبق نمبر 3۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ نمبر 1 سحری، نمبر 2 زکوٰۃ کے چند مسائل، نمبر 3 مسنون دعا، اور نمبر 4 قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا مفہوم۔ سب سے پہلی چیز ہے سحری۔ سحری کرنا سنت ہے۔ سحر رات کے آخری چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ اس میں تاخیر کرنا مسنون ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ اذان فجر کا وقت بالکل قریب آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ یہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ سحری کی ہے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی سحری کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اس میں تاخیر کرنا مسنون ہے، یعنی رات کے آخری حصے میں یہ کھانا کھایا جائے، لیکن اس میں اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ نماز فجر کی اذان کا وقت ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اس میں تاخیر کرنے کی وجہ سے انسان کا روزہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کا وقت کہاں تک ہے؟ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی یہ سحری کا کھانا آپ اس وقت تک کھا سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق یا صبح کاذب سے الگ نہ ہو جائے، فجر کی اذان کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ سحری کھا سکتے ہو۔ اس وقت معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو سحری ہے یہ اذان تک کھانا ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں جب تک اذان شروع نہ ہو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، اور بعض علاقوں کا رواج یہ ہے، ان لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک فجر کی اذان ختم نہ ہو اس وقت تک سحری کھانا یہ جائز ہے۔ اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کیا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت نقل کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہو اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو اور اتنے میں اذان شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا کھانا مکمل کرے، کھانا کھا لے، اذان کی آواز سن کر کھانے کا برتن نیچے نہ رکھے، کھانا نہ چھوڑے۔ اس حدیث مبارک سے بس اوقات یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب تک اذان نہ ہو یا اذان ختم نہ ہو اس وقت تک کھانا کھانے کی گنجائش موجود ہے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث مبارک کا صحیح مطلب وہ ہے، تفصیلی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 1092۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں،
कान अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिनानी बिलालुन वब्न उम्मी मक्तूमिन अल-अमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में आपके मुअज्जिन दो थे, हजरत बिलाल और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये दोनों आजान देते थे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्ना बिलालन युअज़्ज़िनु बिलैलिन, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक़्त आजान देते हैं। फ़कुलु वशरबु, हजरत बिलाल की आजान की आवाज़ सुनकर खाना पीना न छोड़ो, खाते पीते रहो। हत्ता युअज़्ज़िन इब्न उम्मी मक्तूमिन, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आजान दे दें। सही मुस्लिम की इस रिवायत नंबर 1092 से पता चलता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हजरत बिलाल भी अजान देते थे और अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अजान। इन दोनों की अजान में फ़र्क ये था, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे ये सहरी का वक्त बताने के लिए या नमाज तहज्जुद के लिए जगाने के लिए, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे जब नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता था। तो हजरत बिलाल की अजान का मकसद ये होता था कि जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं और जो जाग रहे हैं वो सहरी की तैयारी कर लें। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान होती थी नमाज फजर का वक्त दाखिल होने के लिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया कि जब मुअज्जिन की आवाज़ ए अजान शुरू हो और तुम खाना खा रहे हो तो खाना मुकम्मल करो, ये हजरत बिलाल की अजान के बारे में है जो सहरी के वक्त के लिए होती थी, तहज्जुद के लिए होती थी, ना कि उस अजान के लिए जो नमाज फजर के लिए दी जाती है। इसलिए कुरान करीम की सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 के मुताबिक जो ही तुलुए फजर हो जाए, सुबह सादिक हो जाए तो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। इसमें भी एहतियात ये है कि एक आध मिनट 2 मिनट पहले सहरी को ख़त्म कर लिया जाए ताकि इंसान का रोज़ा ये ठीक हो जाए, रोज़े में खराबी लाजिम ना आए। तो सहरी करना और रात के आखिरी पहर में करना, आखिरी वक्त में करना, ये मसनून है। सहरी के अंदर इंसान को खुराक खाते वक्त एतदाल का ख्याल करना चाहिए, ना तो इतनी ज़्यादा खुराक खाई जाए कि सारा दिन इंसान बोझ महसूस करे, मैदे के अंदर बोझ हो, इंसान फजर की नमाज भी सही तरह अदा न कर सके, और ना ही सहरी में इतनी कम खुराक खाई जाए जिसकी वजह से पूरा दिन कमज़ोरी महसूस हो। एतदाल का ख्याल करना चाहिए, न बिल्कुल खुराक थोड़ी होनी चाहिए और ना ही हद से ज़्यादा होनी चाहिए। इंसान ये समझकर हद से ज़्यादा न खाए कि मैंने सारा दिन भूखा रहना है, अब मैं क्या करूं, अब ज़्यादा खा ले, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि मोतदिल खुराक खानी चाहिए। और इसमें भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करे, सहरी के अंदर खजूर इस्तेमाल करे, दूध इस्तेमाल करे, दही इस्तेमाल करे, नबीज़ पिए। नबीज़ का माना है कि खजूरें ले, उन्हें पानी के अंदर भगो कर रख दे, फिर फजर के वक्त उठे और उन खजूरों को भी खा ले और साथ पानी भी पी ले। इसी तरह सादा ग़िज़ाएँ खाएं, ज़्यादा मिर्चों वाले खाने, तले हुए खाने, मुर्ग खाने, इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। सादा खुराक और सादा ग़िज़ा का एहतमाम करना चाहिए। सहरी के अंदर जब सहरी कर ली जाए उससे पहले भी और उसके बाद भी रोज़े की नीयत ज़रूरी है। बगैर नीयत के रोज़ा नहीं होता। रोज़े के लिए ज़रूरी है कि इंसान सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक खाने पीने और हम बिस्तरी से रुक जाए और नीयत के साथ रुक जाए। सिर्फ खाना खाने से रुक जाना, पानी पीने से रुक जाना, ये रोज़ा नहीं है। रोज़े के लिए नीयत ज़रूरी है, और नीयत असल में दिल के इरादे का नाम है। असल ये है कि इंसान रात को सोए तो ये नियत करके सोए कि मैंने सुबह उठना है, रोज़े के लिए उठना है। अलार्म लगाकर सोया, घर वालों ने जगाया, ये अलार्म लगाने का मकसद, उठने का मकसद, जगाने का मकसद रोज़ा रखना है। तो जब बंदा उठ रहा है तो गोया वो नियत कर रहा है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। ये रोज़ा दिल की नीयत का नाम है। जुबान से रोज़े की नीयत अदा करना ज़रूरी नहीं है। अल्फाज से अल्फाज कहना या जुबान से नीयत करना ये ज़रूरी नहीं है। मैं जुबान से
ان الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، بس دل کے ارادہ کافی ہے۔ ہاں البتہ اگر دل کی تسلی کے لیے زبان سے نیت کا اظہار کر دیا جائے، ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں جن کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کی اجازت موجود ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اور روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ احادیث طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے زبان سے یہ اظہار کرنا کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھنے لگا ہوں، یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 1154، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ میرے پاس ہے، آپ نے پوچھا یا عائشہ حل عندکم شیئن، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ لا، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد نہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما عندنا شیئن، میرے پاس تو کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی صائم، اچھا چلیں تو پھر میرا روزہ ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے کہہ رہے ہیں انی صائم، یہی زبان سے نیت کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان الفاظ کے ساتھ دل میں موجود ارادے کا اظہار کر دے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2457، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے حل عندکم طعام، کیا آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے؟ فَإِذَا قُلْنَا لَا، اگر ہم جواب یہ دیتی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے انی صائم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب اذا نوى بالنہار صوما، یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، میرے شوہر حضرت ابو دردہ ہم سے پوچھا کرتے تھے کیا آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے؟ فَإِن قُلْنَا لَا، اگر ہم جواب یہ دیتی کہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا، چلیں پھر میں آج کے دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفَعَلَهُ ابو طلحہ وابو ہریرہ وابن عباس وحذیفہ رضی اللہ عنہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو دردہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حذیفہ، 5 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول یہی تھا کہ جب کھانے کی کوئی چیز نہ ملتی تو وہ زبان سے کہہ دیتے تھے انی صائم یومی ھذا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ زبان سے الفاظ کے ذریعے دل میں موجود نیت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی بندہ دل کی تسلی کے لیے زبان سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میرے روزے کی نیت ہے، تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ہاں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ دل کی تسلی کے لیے جملے کہنا غلط بھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زبان کے ساتھ ان الفاظ سے نیت کر لے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ الفاظ حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جو تم نیت کرتے ہو حدیث سے دکھاؤ، ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہی حدیث کا نہیں ہے، یا تو ہم یہ کہتے کہ یہ جملے حدیث میں ہیں تو پھر ہم سے مطالبہ ہوتا کہ یہ بات حدیث سے آپ دکھاؤ۔ اگر میں آپ کو ابھی یہ کہہ دوں کہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے تو آپ کا مطالبہ ٹھیک ہوگا کہ استادی جو آپ نے بات کی ہے یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، یہ کہاں پر لکھی ہے؟ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، تو آپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو میں کہوں گا میرا دعویٰ حدیث کا ہے، آپ مجھ سے حدیث مانگو، آپ مجھ سے قرآن کیوں مانگ رہے ہو؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دعا ہمارے علماء نے لکھی ہے، ہمارے علماء نے بتائی ہے۔ جب ہم قرآن کا دعویٰ نہیں کر رہے، حدیث کا دعویٰ نہیں کر رہے، تو یہ مطالبہ کرنا کہ یہ الفاظ آپ حدیث سے دکھاؤ، یہ دیانت کے خلاف ہے، عدل اور انصاف کے منافی ہے۔ جو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے اس پر ہم سے دلیل اور مطالبہ کرنا، یہ ایک فضول اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی جو ہے نا
अदल की दुनिया में गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस पर एक तकनीकी ग्रामर के एतबार से एक सवाल किया जाता है, जरा उसको समझ लें। कहते हैं भी देखें, आप रोजा रखने लगे हैं आज का, और आपने जो नीयत की है इसमें एक लफ्ज है गद, व बिसौमी गदिन, और अरबी जुबान में लफ्ज गद कहते हैं कल को। रोजा आज का रख रहे हो, नीयत कल की कर रहे हो। ये ग्रामर के एतबार से, अरबी तकनीक के एतबार से ये जुमला ठीक नहीं है। इसलिए कि आप रोजा रखने लगे हो आज बुध का, और आप कहते हो अभी सौमी का दिन, मैं कल की नियत करता हूँ जुमेरात की। जब रोजा आज का है तो नियत कल की क्यों है? हम कहते हैं ये बात आपकी अरबी ग्रामर, कुरान और सुन्नत को न समझने की वजह से है। लफ्ज गद अरबी जुबान में दो मानों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर एक, इसका माना है कल का खास दिन, यानी आज बुध है कल जुमेरात, इसे गद कहते हैं। और नंबर दो, आने वाला जमाना जिसे मुस्तकबिल कहा जाता है। अरबी जुबान में कल का खास दिन उसे भी गद कहते हैं, और मुतलकन आने वाला जमाना उसे भी गद कहते हैं। मुतलकन आने वाले जमाने से मुराद, अभी मैंने बात की है आपसे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:20 पर। अरबी जुबान में कल जुमेरात को भी गद कहते हैं, 3:21 को भी गद कहते हैं, 3:30 को भी गद कहते हैं। यानी हर आने वाला लम्हा, वो आने वाला मिनट भी हो सकता है, आने वाला दिन भी हो सकता है, आने वाला हफ्ता भी हो सकता है, आने वाला महीना भी हो सकता है, आने वाला साल भी हो सकता है, आने वाली सदी भी हो सकती है। मुतलकन आने वाले जमाने को भी अरबी जुबान में गद कहते हैं। मुतलकन अरबी जुबान में मुतलकन आने वाले जमाने को भी गद कहते हैं। मैं इस पर सिर्फ एक मिसाल पेश कर देता हूं। कुरान करीम के अंदर ये बात मौजूद है। कुरान करीम 21वां पारा, सूरत लुकमान, आयत नंबर 34। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में 5 ऐसी चीजों का तस्करा फरमाया जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं। उनमें से एक, अल्लाह फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुम माजा तक्सिबु गदा, सूरह लुकमान आयत नंबर 34। अल्लाह फरमाते हैं कोई इंसान ये नहीं जानता कि वो आने वाले जमाने में क्या करेगा। माजा तक्सिबु गदा, आने वाले जमाने में क्या होगा, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, उसकी तकदीर के मामलात क्या है, ये कोई बंदा भी नहीं जानता। अब कोई बंदा ये कहे कि यहाँ पर लफ्ज है गदन, इसका माना है कल, इसका मतलब ये होगा कि कोई बंदा ये तो नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होगा, लेकिन आज क्या होगा ये भी जानता है, और परसों क्या होगा ये भी जानता है। क्यों? गदन का लफ्ज मौजूद है। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अल्लाह फरमाते मा तदरी नफ्स माज़ा तक्सिबु गदा, किसी बंदे के साथ गद, आने वाले जमाने में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आप लफ्ज गद का सिर्फ एक माना करेंगे, आने वाला दिन, अब ऐत का माना ये होगा कि किसी बंदे के साथ कल क्या होगा वो ये तो नहीं जानता, लेकिन आज 4 बजे क्या होगा, परसों जुमा वाला दिन क्या होगा, हफ्ते क्या होगा, ये जानते हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने तो गदन का लफ्ज फरमाया है। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर कुरान, इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी में इस आयत करीमा किताब फरमाते हैं माजा तक्सिबु गदन एफिस ज़मानिल मुस्तक़बिल मिन खैरिन औ शर्रिन। फरमाते हैं यहाँ पर गदन का माना ये नहीं है कि कल क्या करेगा, बल्कि गदन का माना ये है कि आने वाले जमाने में बंदे के साथ क्या होगा ये बंदा नहीं जानता। आने वाले मिनट के बारे में भी नहीं जानता, घंटे के बारे में भी नहीं जानता, दिन के बारे में भी नहीं जानता, हफ्ते के बारे में भी नहीं जानता, वो महीने के बारे में भी नहीं जानता, साल के बारे में भी नहीं जानता, सदी के बारे में भी नहीं जानता। तो जिस तरह कुरान करीम की इस आयत में लफ्ज गदन का माना जमाने मुस्तकबिल, आने वाला जमाना है, इसी तरह वह सौमी गदिन, यहाँ पर इस दुआ में गदिन का माना ये है कि बाबा मैंने सहरी खा ली है, अब ये जो आने वाला जमाना है ना, इसमें मैं रोजे की नियत करता हूँ, इसमें कल का लफ्ज नहीं है। अगर आज मेरे पास 5 बजे सहरी का वक्त खत्म हुआ, मैंने 5 बजे ये दुआ कर ली, इसका मानिए कि 5:01 से मेरा रोजा शुरू हो गया और मैंने गुरूब आफ्ताब तक इस रोजे को लेकर जाना है। तो लफ्ज गदन का एक माना नहीं है,
بلکہ لفظ غدن کبھی ایک خاص دن جو کل ہے اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کا معنی مطلقاً مستقبل کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہاں پر غدن یہ کل خاص کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا معنی ہوگا میں آنے والا زمانہ ہے، آنے والا جو وقت ہے اس میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس لیے عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ دعا ٹھیک ہے۔ باقی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو فرض نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں پڑھتا اس کے روزے پر اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نہ کہے انی صائمون کہہ دے، انی صائمون نہ کہے، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ بھی نہ کہے، صرف اگر کوئی بندہ زبان سے نہیں دل سے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ کافی ہے، زبان سے نیت ضروری نہیں۔ ہاں البتہ زبان سے اگر کوئی بندہ نیت کرنا چاہے تو یہ غلط بھی نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ روزے کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں کر سکا تو نصف النہار سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ نصف النہار کا معنی یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو آدھا وقت بنتا ہے اس کے اندر بندہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے ہاں سرگودا میں سحری کا وقت صبح 5 بجے ختم ہوتا ہے، افطاری مثال کے طور پر 6 بجے، 10-15 منٹ اوپر 6 آپ کر لیں تو یہ 13 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 6.5 گھنٹے 5 سے لے کر 11:30 تک، 11:30 سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ نیت کرنا چاہے تو نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ سحری اور روزے کی نیت کے بارے میں چند ایک باتیں تھی۔ آپ میں سے اگر کسی ساتھی نے میری اس گفتگو پر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی کوئی بات آئی ہوئی ہے روزے کی نیت کے بارے میں تو آپ وہ پوچھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے زکوٰۃ پر بات کرتا ہوں۔ جی بے سکندر آپ بات کریں۔ جی استاد جی، جیسے رات کو نیت کیا روزے کا، اگر پھر سحری کے ٹائم کھا لیا تو پھر وہی نیت معتبر رہے گا یا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، رات کو نیت کر کے سویا تھا کہ میں صبح اٹھوں گا تو روزہ رکھوں گا، سحری سے جی پہلے پہلے اگر پھر بھی نیت اگر کہہ لی ہے زبان سے یا دل سے کر لی ہے، لیکن سحری سے پہلے پہلے بھی اگر کھانا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو بندہ نیت کرتے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہوں، اس سے پہلے کی تو نہیں ہوتی نا۔ جی صحیح سے، اور وہی الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں جو ہم نے پڑھا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے تو لکھے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی غوث صاحب آپ بات کریں۔ ہاں السلام علیکم مولانا جی، وعلیکم یہی السلام۔ پوچھنا تھا کہ مسجد میں تو فجر کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، تو اب تو لکھا ہے کہ 5:15 کو فجر کا وقت شروع ہوگا، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ 5:05 پر روک دو، تو ایسا کیوں؟ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو جو لکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، 5:15 لکھتے ہیں تو 5:15 ہی کہتے ہیں۔ ہاں احتیاطاً کہتے ہیں کہ 5:14 پہ ختم کر دیں، 10-15 منٹ پہلے نہیں، 1 آدھ منٹ پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ جی مولانا، اور ایک فجر کاذب کا مطلب کیا ہے اور صبح صادق کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق ہوتی ہے جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے یہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح کاذب ایک بار پھر سے دہرائیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے نا 5:15 یہ 5:15 صبح صادق ہو جائے گی، اس سے پہلے کا وقت صبح کاذب کا ہے۔ جی جی شکریہ جزاک اللہ۔ جی شاہ صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم، آپ جو فرمائے تو اسے پتہ یہ چلا کہ سحری کا وقت اور اذان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ٹھیک، اذان تو الگ چیز ہے نا، اذان تو دی جاتی ہے صبح صادق کے بعد، اس میں بھی بعض رات ہمارے کہتے ہیں کہ 2 منٹ کا وقفہ کر لیا جائے، سحری تھوڑی جلدی ختم کر دی جائے 1 آدھ منٹ پہلے، پھر 2 منٹ ٹھہر کے پھر اذان دی جائے۔ اور اچھا اگر جی استاد، کوئی کسی جگہ پر سحری کا وقت ختم ہوتے ہی اذان دے دی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی استاد محترم، ہمارے یہاں جو ہے صبح صادق ہوتی ہے مثال کے طور پر 5:30 بجے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اذان دیتے ہیں جیسے سحری کا وقت ختم ہو جائے فوراً اذان دے دیتے ہیں، درست ہے یہ؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، صبح صادق ہوگی اذان کا وقت شروع ہو گیا تو کیا ہے اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں سنت پڑھ لے تو کوئی دقت نہیں نہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ہوگی، صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہیں تو صحیح ہو جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کیوں دیتے ہیں؟ جب 5:30 بجے ہوتی ہے تو 5 بجے جی دیں گے وہی نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو استاد محترم صبح یا سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے صبح صادق سے پہلے ختم ہو رہا ہے۔
کیسے یعنی ختم ہو رہا ہے؟ صبح صبح صادق سے پہلے کیسے ختم ہوگا؟ ختم ہی نہیں ہوتا نا صبح صادق سے پہلے۔ پھر شافی حضرات جو ہے ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے کیا اس آپ میں؟ شافی ہیں؟ جی نہیں، حنفی۔ آپ کے علاقے میں شوافے ہیں؟ جی 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 آپ کے علاقے میں شوافے ہیں؟ جی استاد جی۔ ایک کے صبح صادق تو سب کے اتفاق ہے، شوافی قرآن کی آیت موجود ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الفجر، قرآن کی جی آیت جی موجود ہے، صبح صادق کے سب کی ایک ہوتی ہے۔ جی استاد محترم، چارٹ میں وہی ہے صبح صادق 5:30 بجے، لیکن یہاں دیکھیں تو 10 منٹ پہلے یہ لوگ اذان دے دیتے ہیں کچھ۔ نہیں ہے، نہیں، صبح صادق سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ سنتوں میں پڑھے تو سنت نہیں ہوگی نا نہ استاد جی؟ پڑھیں، نہیں پڑھیں، نہیں پڑھیں گے، وقت داخل ہی نہیں ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ تو دوبارہ اذان دے سکتے ہیں ہماری مسجد میں؟ جی دے سکتے ہیں۔ جی، کیونکہ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو سمجھایا تو بولے شروع سے وہی چلا آ رہا ہے، اس لیے آپ کو دینا پڑے گا نہیں اذان۔ نہیں 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 نہیں، جب وقت ہی داخل نہیں ہوا تو ویسے اذان ہی نہیں ہوگی، وقت داخل ہو تو پھر اذان دینی پڑے گی اس کی۔ اگر لوگوں کے کہنے سے دے دے تو دوبارہ دے کے پھر اپنے سنت پڑھ سکتے ہیں، صحیح جی ہے دے استاد جی؟ سکتے ہیں، جی جی ہاں جی۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ، السلام۔ جی بھائی بلال آپ بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا اللہ۔ جی، آپ نے بتایا تھا کہ نیت جو ہے وہ ہاف ڈے تک کی جا سکتی ہے، یعنی ٹوٹل ٹائم کے درمیانی وقت تک، تو اس کے جو ہاف ڈے کے بارے میں بھی مطلب یہ کہ یہ احادیث سے ملتا ہے نہ یا نہ، یہ اس کے بارے میں علماء نے بتایا ہے کہ ہاف ڈے تک صرف نیت کی دیکھیں جا نا، میں سکتی ہے؟ عرض کرتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1154، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2457، اور صحیح بخاری کی جی ایک جی روایت، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا معمول یہ ہے کہ یہ دن کے وقت آ کر پوچھ رہے ہیں، یعنی صبح ہو گئی، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، دن کے وقت آ کر بالکل گھر ٹھیک والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا انی صائم، چلیں پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس سے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے، علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح صادق کو نہیں کی تو دن کو نیت کر سکتے، کب تک؟ وہ کہتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ اجتہادی بات ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے صبح کے ٹائم پہ، تو اس نے صبح کھانا بند کر دیا ہے اور نیت نہیں کی ابھی، اور جب وہ صبح سو کے اٹھا مثال کے طور پہ 4-5 گھنٹوں کے بعد، اور اس نے دیکھا کہ طبیعت میری اجازت دیتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو اس ٹائم پہ نیت کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ملک دینار صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام، آپ کے علاقہ کون سا ہے؟ کوئٹہ ہے استاد محترم۔ کوئٹہ، پھر تو دینار ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، پھر تو دینار بنتا ہے۔ جی صحیح۔ استاد محترم، ایک سوال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، اسلام آباد سے کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے پانی آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سفر وہاں پہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو اس صورتحال میں سحری کا کیسے پتہ چلے؟ صبح صادق کا بھی پتہ نہیں چل سکتا ہے، سحری کس طرح سے بندہ کر لے؟ اندازہ لگا لے، آسمان کو دیکھ لے، قرب و جوار کو اگر دیکھ دے کہیں پہ کوئی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی، نہیں تو پھر احتیاطاً اندازہ لگا لے۔ ویسے میرے خیال میں آج کل اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ موبائل بھی بندے کے پاس ہوتے ہیں، سارا کچھ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اوقات کیا ہیں، سارا کچھ موجود ہوتا ہے، پھر بھی اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو پھر احتیاط بندے کو کر لینی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت اندازہ وقت کیا ہوگا، کتنی روشنی ہے، کیا صبح صادق ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، جو غالب گمان ہو پھر اسی کے مطابق سحری کر لے۔ ٹھیک ہے استاد محترم۔ اسے کہتے ہیں تحری کرنا، یعنی سوچ و بچار کرنا، اپنی عقل کو استعمال کرنا، غور و فکر کرنا۔ اگر کوئی بندہ بھی بتانے والا نہیں ہے، بتانے کے اسباب نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے، آلات نہیں ہے، کسی ذریعے سے بھی بندہ معلوم نہیں کر سکتا، پھر بندہ تھوڑا سا خود غور و فکر کر لے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ استاد محترم۔ جی ربیع الاسلام صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت وہ عام طور پر لوگ سحری کھانے کی نیت کرتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ روزہ رکھوں گا، وہ تو دماغ میں ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتا ہوگا، لیکن عام طور پر سحری کھاؤں گا، کہ سحری کھانے کے لیے مجھے ٹھیک ہے اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، ولیمہ کا تو نہیں سمجھ کے کھا رہے ہوتے، اس وجہ سے کھا رہے ہوتے کہ روزہ ہے، رمضان ہے تو روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے ہو جائے گا روزہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں آگے دیکھیں، تھوڑا زکوٰۃ کے مسائل دیکھیں۔ پلاٹ وغیرہ پر زکوٰۃ، زمین پر زکوٰۃ، جائیداد پر زکوٰۃ، بالکل آسان مسائل ہیں، ذرا دیکھتے جائیں۔ جو زمین یا جو گھر
رہائش کی نیت سے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے مکان خریدا ہے کہ میں اس میں رہائش رکھوں گا، ایک بندے نے زمین خریدی ہے کہ میں اس پر مکان بناؤں گا، تو اس مکان پر یا اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو دکان اس نیت کے ساتھ خریدی ہو کہ میں اس میں کاروبار کروں گا، تو اس دکان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے 50 لاکھ روپے کی دکان خریدی ہے، خریدی کیوں ہے؟ کہ میں اس میں کپڑا ڈالوں گا، جوتا ڈالوں گا، کپڑے اور جوتے کا کاروبار کروں گا، تو اس صورت میں جو دکان کی قیمت ہے 50 لاکھ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو اس کے اندر سامان انہوں نے رکھا ہے، سامان تجارت، اس پر زکوٰۃ آئے گی، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو اس دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے نے کوئی زمین خریدی ہے، خریدتے وقت کوئی نیت نہیں تھی کہ اس کو بیچوں گا، رہائش رکھوں گا، کاروبار کروں گا، کیا کروں گا، بغیر نیت کے ویسے ہی خرید لی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور تجارت کی نیت سے کہ آج اس کو خرید لیتا ہوں، کل کو قیمت اس کی بڑھے گی، ضرورت پڑے گی تو میں اس کو فروخت کر کے نفع کماؤں گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ پلاٹ اور پلاٹ کا مالک نصاب کے مقدار کو پہنچ چکے ہوں، تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے 2 لاکھ روپے کا، میں اس حساب سے میرے پاس 50,000 روپے بھی موجود ہیں، اور خریدا کیوں ہے کہ ضرورت آنے پر میں اس پلاٹ کو بیچ لوں گا اور اسے جو پیسہ آئے گا وہ اپنے کسی کام میں لگاؤں گا۔ تو 50,000 اور جمع 2 لاکھ، یہ 2.5 لاکھ میرے پاس بنیں گے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں، تو میں 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دوں گا۔ آئندہ سال یہ پلاٹ 3 لاکھ کا ہو گیا تو 3 لاکھ کی دوں گا، 5 کا ہو گیا تو 5 کی دوں گا، اوپر نیچے قیمت بڑھتی رہے گی تو بڑھنے کے حساب سے دوں گا، اور اگر قیمت کم ہوگی تو پھر اس حساب سے اس کی زکوٰۃ میرے اوپر لازم ہوگی۔ اگر کسی بندے نے کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی دکان کرائے پر دی ہو، تو اس صورت میں اس زمین، مکان اور دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان پر لازم نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس سے جو کرایہ حاصل ہوگا اور جو اس زمین کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، پہلے سے صاحب نصاب ہو یا جمع شدہ کرایہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر، اس سے زیادہ ہو، تو سال کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہے، بچت میں جمع نہیں ہوتا، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ میں نے ایک دکان خریدی ہے اور خرید کر کرایہ پر دے دی ہے، اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے ماہانہ 20,000 روپے، وہ میں اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا ہوں، تو دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ جو دکان کا کرایہ میرے پاس آ رہا ہے، اگر وہ نصاب کی بقدر ہو، نصاب کو پہنچ جائے اور سال بھی گزر جائے، تو اس جمع شدہ کرائے پر اور اس کے علاوہ جو باقی میرے پاس پیسے موجود ہوں گے ان پر زکوٰۃ ہوگی، دکان کی قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے نے قسطوں پر پلاٹ خریدا، اگر اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو بیچوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ اس پر قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو، اس میں بھی زکوٰۃ میں موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی بندے نے تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدا اور اس کو فیل ملی ہے، تو فیل کی بھی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب تک فیل اس کے پاس موجود ہے، پلاٹ چل رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی موجودہ قیمت کا۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، جس طرح ایک بھائی نے کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ فیلیں بالکل کینسل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو یہ ایسے جیسے اس کے قبضے میں نہیں رہا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے نے زرعی زمین خریدی جس پر گندم لگتی ہے، چاول لگتے ہیں، کپاس، گنا، کماد، کاشتکاری کے لیے زرعی زمین ہے، اس نے تجارت کی نیت سے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس نے خریدی ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس میں کاشت کروں گا، گندم لگاؤں گا، چاول لگاؤں گا، تو اس صورت میں گندم اور عشر جو پیداوار ہوگی اس پر عشر واجب ہوگا، اس زمین کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کا مستحق کون نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو وہ بندہ بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی تو نہیں ہے،
یا ہے لیکن 7.5 تولہ سے کم سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، اب دیکھیں گے کہ اس کے پاس نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان میں سے کوئی چیز تو موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کچھ سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، کچھ چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، ساتھ مال تجارت بھی ہے، اب ان سب کو اکٹھا کریں گے جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں اور ان کی قیمت لگیں گے۔ اگر ان کی موجودہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگی تو یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، اس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی رقم خاندان نبوت کو نہیں دے سکتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو نہیں دے سکتے۔ آپ کے گھرانے سے مراد آل علی، آل عاقل، عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب ہیں۔ اگر کوئی آدمی مذکورہ ان 5 بزرگوں کی اولاد میں سے ہوگا تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ میل کچیل کا پیسہ ہوتا ہے۔ خاندان نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کی بجائے انسان ہدایہ دے، ہدیہ کی رقم ان کی خدمت میں پیش کرے۔ اسی طرح دنیا کے اندر وہ طبقہ جنہیں آپ عزت دار سمجھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو زکوٰۃ دینے کی بجائے ان کو ہدیہ دیا کریں۔ کسی بھی بندے کی آپ کے نگاہ میں قیمت ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا شیخ ہے، آپ کے علاقے کا کوئی بزرگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ غریب ہے، تو زکوٰۃ دینے کی بجائے ان کو ہدایہ دیا کریں، وہ زکوٰۃ کے پیسے ان کو نہ دیا کریں، ہدیہ کے ساتھ، تحفے کے ساتھ، گفٹ کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یا بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ادھوری بات ہے۔ اصل یہ کہ خاندان نبوت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ان 5 بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں، انہیں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، عشر بھی نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ ان کو نہیں دے سکتے، نفلی صدقات یا ہدایہ وہ ان کی خدمت میں پیش کرنے چاہیے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک ہاشمی ہو اور دوسرا غیر ہاشمی، تو جو ہاشمی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر والد ہے وہ ہاشمی ہے تو اولاد ہاشمی شمار ہوگی، اور اگر والد غیر ہاشمی ہے تو اولاد غیر ہاشمی شمار ہوگی، اس لیے کہ انسانوں میں جو نسب ہوتا ہے اس میں والد کا اعتبار ہوتا ہے، والدہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ادارے جو فلاحی ادارے ہیں وہ شرعی حدود کا خیال نہیں کرتے، انہیں زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خاوند بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اپنے اصول اور اپنے فروع، اصول سے مراد ہے اپنے آباء و اجداد، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر چلے جائیں، اور فروع سے مراد ہے آل اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا چاچی، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول اور فروع جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو ہم سے پیدا ہو رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ دار اگر مستحق ہوں اور وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ جو ملازمین ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو انہیں بطور تنخواہ کے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بطور تنخواہ کے بھی آپ کی 20,000 تنخواہ ہے تو یہ زکوٰۃ کی رقم رکھ لیں، یہ زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، تنخواہ بھی آپ پر لازم ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم بطور تنخواہ کے نہیں دے سکتے۔ یہ چند افراد ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کن کو دے سکتے ہیں؟ جو بندہ صاحب نصاب نہ ہو، مستحق کو سونا نہیں ہے، سونا 7.5 تولے سے کم ہے، چاندی 52.5 تولے سے کم ہے، یا اس کے پاس نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں، قربانی اپنا عشر بھی دے سکتے ہیں، صدقات واجبہ ان کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بہترین مصرف 2 ہیں، نمبر 1 مستحق رشتہ دار، اور نمبر 2 دینی مدارس۔ ان میں زکوٰۃ دینے پر بندے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، اس میں دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا، اور اسی طرح دینی مدارس میں زکوٰۃ دیں گے، اس میں بھی دوہرا اجر ہوگا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا
اور دوسرا دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا. جب تک طلبہ دین پڑھتے رہیں گے آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ لگتا رہے گا، اللہ کریم آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر اور ثواب لکھتے رہیں گے. کاروباری قرضے، بعض اوقات لوگ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے لیے قرضے لیتے ہیں. اب اگر کسی بندے نے کاروباری قرضہ لیا اور اس کاروباری قرضے سے اس نے فیکٹری یا مشینری خریدنے کی خاطر لیے ہیں، فیکٹری کا سامان لیے، تعمیر کھڑی کر دی ہے، یا پھر اس نے سامان وغیرہ خریدا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ ان قرضوں سے قابل زکوٰۃ اشیاء اس نے خرید لی ہیں، خام مال خرید لیا، مشینری خرید لی، تو ان قرضوں کو مال زکوٰۃ کے نصاب کے مجموعے سے منہا کریں گے. ایک بندے نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا، 10 لاکھ کا قرضہ لے کر اس نے جو ہے نا وہ مشینری خرید لی، خام مال خرید لیا کاروبار کرنے کے لیے. اب جب اس کے زکوٰۃ کا حساب کریں گے، آگے آئے گا فارم ہم بنائیں گے انشاءاللہ اے اور بی، الف اور با کی صورت میں، تو یہ جو قرضہ ہوگا اس کو منہا کریں گے. مثال کے طور پر اس بندے کے پاس سال گزرنے کے بعد 5 لاکھ روپے ہیں اور اس پر جو ہے نا اپنا 10 لاکھ قرضہ ہے، تو اس قرضے کو منہا کریں گے اور اس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اس کے پاس 20 لاکھ روپے موجود ہیں، 10 لاکھ قرضہ ہے، تو قرضے کو منہا کریں گے اور 10 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا. منہا اس وجہ سے کریں گے کیونکہ جو اس نے باقی چیزیں وغیرہ خریدی ہیں اس صورت میں ان کی زکوٰۃ اس نے ویسے دینی ہوتی ہے، اسے جو خام مال اس نے خرید کے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا قرضے کو منہا کریں گے. اور اگر کسی بندے نے مشینری، بلڈنگ وغیرہ ایسی چیزیں خریدی ہیں جو قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، قابل زکوٰۃ نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ ویسے فرض نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ایسے قرضے کو نصاب کے مجموعے سے منہا نہیں کریں گے، ان قرضوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی ایسا مال خریدا ہے جس مال پر زکوٰۃ ہے، جیسے کپڑا ہو گیا، تو چونکہ کپڑے پر زکوٰۃ ہے تو اب قرضے کو منہا کریں گے. اور اگر کسی نے تعمیر کھڑی کر لی یا مشینری ہے تو اس صورت میں قرضے کو منہا نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ جو اس نے چیزیں خریدی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب جو اس کے پاس پیسے موجود ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی. طویل المیعادی قرضے، بسا اوقات 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں. ان قرضوں کا حکم یہ ہوگا کہ 1 سال میں اس بندے نے جتنا قرضہ دینا ہے، جتنی قسط ادا کرنی ہے، مجموعے سے اتنا منہا کریں گے. ایک بندے نے 50 لاکھ قرضہ لیا اور اس نے قسط رکھیا کہ میں سال بعد 5 لاکھ دوں گا، تو پہلے سال میں جو منہا کریں گے وہ 5 لاکھ کریں گے، پورا 50 نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو 45 لاکھ ہے اس نے آنے والے 9 سالوں میں دینا ہے، تو اس سال میں جتنی قسطیں اس پر واجب الادا ہوں گی اسے مجموعے سے منہا کریں گے. ہمارے آج کے سبق کی تیسری چیز ہے مسنون دعا. جب گھر سے نکلنے لگیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. روایات کے مطابق اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تجھے ہدایت دے دی گئی ہے. شیطان ایسے بندے سے دور رہتا ہے اور دوسروں شیطانوں سے بھی کہتا ہے کہ اس بندے سے تیرا کام نہیں ہوگا جس کو ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کر لی گئی اور جسے بچا لیا گیا. تو گھر سے نکلتے وقت اس مسنون دعا کا اہتمام کر کے نکلنا چاہیے. ہمارے آج کے سبق کی چوتھی اور آخری چیز ہے قرآن کریم کی ایک آیت. میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جو آدمی فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے مطابق جو آدمی رات سوتے وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیتا ہے، شیاطین اور چوروں سے ایسا بندہ محفوظ رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں رات ایک چور آ گیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ چور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، مجبوری تھی، اجنبی بندہ تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر چوری کرے گا، پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر آیا، صحابی نے پھر پکڑا، اس نے منت سماجت کی، صحابی نے پھر چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ یہ پھر آئے گا، جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری رات آئی تو صحابی نے کہا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، تجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاتا ہوں، میں تیرا ہاتھ کٹواتا ہوں، میں تیرے ساتھ تجھے پر حد لگواتا ہوں۔ تو اس چور نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی اور جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابی آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا سنا کیا بنا؟ صحابی نے ساری صورتحال بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، یہ خود تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ واقعتاً آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو اللہ جان مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ نے صحابی سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے کون تھا؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ ابلیس شیطان تھا، ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیگر مسنون اذکار کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کے ورد کا، آیت الکرسی کی تلاوت کا، آیت الکرسی کے معمول کا مجھے اور آپ کو معمول بنانا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہو چکی ہے، بھائی حنیف اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص ہے، وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس ایک اس کا مکان ہے، مثال ہے اس کی مالیت ہے 1 کروڑ آج کے حساب سے، اور اس نے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، جو کہ اس کو کرایہ آتا ہے، مثال ہے اس کا 50,000۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی جو اس کو کرایہ آتا ہے اس کی زکوٰۃ دے گا، نہ کہ پورے مکان کی جو موجودہ وقت کروڑ کی مالیت ہے اس کی نہیں زکوٰۃ دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 12 مہینے اس نے کرایہ لیا ہے، یعنی کہ 5 کو 12 سے ضرب دیں گے جتنے آئیں گے، تو اس کی زکوٰۃ دے گا یا جس مہینے لاسٹ مہینے اس کو کرایہ ہے اس کی زکوٰۃ؟ جتنا اس کے پاس بچا ہوا ہے کرائے میں سے، مثال کے طور پر 50,000 آ رہا ہے، 40 وہ خرچ کرتا ہے، 10 اس کے پاس بچ رہا ہے، 12 مہینوں کے بعد اس کے پاس بچے گا 1,20,000، تو یہ زکوٰۃ اسی کی دے گا۔ اگر سارا کرایہ اس کے پاس محفوظ ہے تو سب کی دے گا، 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو کسی کی بھی نہیں دے گا۔ صحیح صحیح جتنا صحیح۔ سال کے بعد اس کے پاس محفوظ اور موجود ہوگا صرف اسی کی زکوٰۃ ہوگی۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی محمد شاہ نور صاحب۔ جی استاد جی، یہ جو زمین پہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے عشر، تو اگر اس کی کوئی حد متعین ہے کیا؟ اگر 1 ایکڑ ہو، 2 ایکڑ ہو تو اس میں نہیں، عشر نکالا جائے؟ زمین سے جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، 1 پیاز ہو یا 100 من پیاز ہو۔ اچھا، اور سر جی یہ اگر کسی نے مزاربت پہ زمین لی تو ابھی کس پہ عشر دینا ہوگا، کن کو؟ مزاربت میں کیسے دی جاتی ہے؟ جیسے وہ کسی کی آپ کی زمین، زمین، آپ کی زمین ہے، آپ مجھے دے دیتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، مجھ سے کیا آپ کیا لیتے ہیں؟ اب آپ سے وہ آدھا کیا بولتے ہیں اس کو، جو ہوتا ہے اس کا پیداوار اس کا آدھا آدھا کرتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے حصہ کا دیں گے، میں اپنے حصے کا دوں گا، آپ اپنے حصے کا دیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ محمد حسان معاویہ صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی میرا سوال یہ حدیث کے متعلق ہے جو بھی آپ نے بیان کی ہے کہ ابلیس نے ان کو اپنا آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ ابلیس خود تو شیطان ہے لیکن وہ بتا رہا سچ بات ہے، اور وہ بھی اپنے جان خود سے بچانے کے لیے؟ جان تو چھڑانی ہے، اس نے جان تو چھڑانی تھی، پتہ تھا صحابی نے پکڑ لیا ہے، صرف جان چھڑانے کے لیے اس نے بتایا تھا۔ ایسا ہو جاتا ہے جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد کے لیے ابلیس نے آ کر جگایا تھا، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا بھی ہوگا، واللہ عالم کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی جگایا تھا تہجد کے لیے، بھی اٹھو تہجد پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا تھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا چھوڑیں آپ تہجد پڑھیں، انہوں نے کہا نہیں آپ نے میرے ساتھ احسان کیے، ہم نے کہا مجھے شیطان کہتے ہیں، انہوں نے کہا ظالم تیرا کام تو سلانا ہے، جو تہجد پڑھتا ہے اسے بھی سلانا ہے، تو مجھے کیوں جگا رہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ کل آپ نے تہجد نہیں پڑھی تو آپ سارا دن پریشان رہے، آپ روتے رہے، دعا مانگتے رہے، اتنا ثواب آپ کو تہجد پڑھنے پر نہیں ملتا تھا جتنا رونے پر ملا ہے، اس لیے میں نے کہا پڑھ لو تاکہ تھوڑا ثواب ملے، کوئی نہ کوئی فائدہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اس کا، کیا ہوگا واللہ عالم۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی بھائی بلال آپ بات کریں۔ جی حضرت یہ بتائیے گا زکوٰۃ ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے؟ جیسے جی دی سال کے جا شروع میں سکتی آپ زکوٰۃ دیتے، اور دی جا کتنا سکتی ایڈوانس لیکن میں دے سکتے ہیں؟ آپ جتنا بھی دینا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، آئندہ سال جا کر ہوگی تو میں ابھی دے دیتا ہوں، بس دو چیزیں لکھ کر ٹھیک لکھ ہے، لیں، میں نے زکوٰۃ دے کتنی دی ہے اور ساتھ پھر حساب، آئندہ سال جب آئے گا ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں گے کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور میں کتنی دے چکا ہوں، اگر جتنی بنتی ہے ساری دے چکے ہیں تو بہت اچھا، تھوڑی بنتی ہے تو جو رہ گئی ہے وہ دیں گے، اگر زیادہ دے چکے ہیں تو آپ آئندہ سال کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کو نفلی صدقے کے اندر بھی لا سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا ایک اور بات بتائیے گا، اگر آپ پلاٹ ایک بائی کرتے ہیں اور ایٹ دا ٹائم آف بائنگ آپ کی نیت سیل کرنے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے میں اس میں گھر بناؤں گا اپنا، تو زکوٰۃ کے اندر نہیں آتا، اب سال بعد آپ کی نیت تبدیل ہوگی، آپ نے سوچا کہ میں اسے سیل کر دوں گا کسی بھی ٹائم پہ، تو اس پہ زکوٰۃ تبھی سے شروع ہو جائے گی جب آپ کی نہیں نیت نہیں تبدیل ہوگی، ہوئی ہے، یا تب؟ نہیں ہوگی جب تک آپ فروخت نہیں کرتے پھر اس پر سال نہیں گزرتا نہیں ہوگی، اگر اوکے خریدتے وقت جزاک اللہ، نیت تھی بیچنے کی تو پھر ہوگی، اگر درمیان میں نیت بدل گئی تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پر۔ جی 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 جزاک اللہ۔ جی ربیع الاسلام صاحب۔ السلام علیکم جی حضرت۔ وعلیکم السلام۔ وہ طویل المیعاد کا جو مسئلہ تھا، وہ خام مال کیا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کپڑا ہو گیا، جوتا ہو گیا، یہ جو سامان بیچنے والا ہوتا ہے، تیل ہو گیا، خام مال خرید کر رکھے جو اس نے بیچنا ہے۔ اچھا، اور وہ جو اس کا منہا کریں گے، پورے ایک سال کا منہا کریں گے، ایک سال کے اندر جی جتنا قسط دینا ہے مجھے؟ جی ایک سال کا قرضہ منہا ہوگا۔ زکوٰۃ کا جو اس کا سال کا جو حساب ہے؟ جی ایک سال کا قرضہ جو ایک سال میں آپ پر واجب الادا قسطیں ہیں انہیں منہا کریں گے۔ اس رمضان، جیسے مثال کے طور پر اس رمضان کے 5 رمضان سے لے کر آئندہ سال کے 5 رمضان تک؟ جی جزاک اللہ۔ ملک دینار صاحب۔ استاد محترم، یہ کل والا میرا ایک سوال ہے، کل کے سبق سے جو آپ نے بتایا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 20 آیات تراویح میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ جو آیتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ 20 آیات یعنی کہ ہر رکعت میں ایک آیت پڑھتے تھے، تو کیا حروف مقطعات میں سجدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ایک رکعت میں 20 ایتیں پڑھتے تھے، حروف مقطعات تو ایک ہوگی، 19 تو اور ہوتی تھی۔ اچھا، یہ مکمل تراویح میں تھی یا ایک رکعت میں؟ نہ ایک رکعت میں 20 ایتیں، پھر دوسری رکعت میں پھر 20 ایتیں، پھر تیسری رکعت میں ہر رکعت میں 20 ایتیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے استاد محترم، جزاک اللہ۔ جی شیخ صابر صاحب، شبیر صاحب یا صابر صاحب؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ شیخ شبیر ہے۔ شیخ شبیر، جی فرمائیں۔ مفتی صاحب میں رہائشی مکان خریدنے کے لیے گیا تھا، تو 50 لاکھ روپے بتائے، تو اتنی رقم میرے پاس نہیں تھی، تو اس کے لیے میں 20 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ خریدا، اس پر نفع کما کر اور اس سے پھر اور تھوڑے پیسے جمع کر کے مکان لے لوں گا، تو 2 پلاٹ میں نے خریدے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا مفتی صاحب؟ جی بالکل کرنا پڑے گا جی۔ اچھا
ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ. آپ کہاں کے شیخ صاحب ہیں؟ میں چتور سے، آندھرا پردیش سے، چتور ہاں ڈسٹرکٹ. ہندوستان سے، ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ، جی. ٹھیک ہو گیا. جی شانور صاحب آپ بات کریں. جی استاد جی یہ عرض کرنا تھا کہ آپ کا اگر نمبر یا چیٹ میں سینڈ کر دیجیے تو مہربانی ہوگی. آپ لکھ لیں، میں ویسے بتا دیتا ہوں. جی استاد جی. وہ کیا شروع میں 0092 لگاتے ہیں، باہر والے بھی اس کو نوٹ کر لیں گے. 0092 0092 جی 302. 302 یہ نمبر 302 ہے، ٹھیک ہے. جی جی 302 ہاں مجھے نہ سمجھنا. 302 49 628. 49. یہ میں نے میسج بھی کر دیا، چیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہنچ چکا ہے تو. جی 4949 جی استاد جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اس میں میسج پوچھ سکتے ہیں استاد جی سوال جواب؟ جی میسج کوشش کریں، میسج لکھ کر بھیج دیں گے تو مجھے اس میں سہولت رہے گی. جی جی انشاءاللہ. تو یہ نمبر ٹھیک اپنے جزاک پاس ہی رکھ، آپ لوگوں کے لیے، جی یہ طلباء کے لیے ہے نمبر، ہر کسی کے لیے نہیں. جی ٹھیک ٹھیک. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.